اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 سے، اور اس سے پچھلی جو آیات گزری ہیں اس میں بھی توحید پہ دلائل دیے گئے ہیں اور معبودان باطل جو ہیں ان کی تردید کی گئی ہے، اور اسی کا ذکر جو ہے وہ آگے چلا آ رہا ہے۔ تو ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 61 سے۔ اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور تم پر نگہداشت رکھنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔ خوب سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لے گا۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو تو گڑ گڑا کر اور چپ کے کہ اگر تو وہ ہم کو اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے، اور ہر غم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ کہیے کہ اس پر وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے، حالانکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں۔ ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، اور لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی تقوی اختیار کریں۔ اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیوی زندگی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اسے نہ لیا جائے گا۔ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے۔ ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا، اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ وہ نہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے؟ جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ہمارے پاس ٹھیک راستہ کی طرف بلا رہے ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے مطیع ہو جائیں، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ ہو جا پس وہ ہو پڑے گا، اور اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی۔
جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی کہ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا۔ پھر وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ تو یہ تھا ترجمہ آیات نمبر 61 سے 80 تک کا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نگہبان فرشتے ہر انسان پر مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہ نگہبان فرشتے ان کے اعمال جو ہیں وہ لکھتے ہیں، اور دوسرا جب ان کی روح قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے تو جو ان پر مقرر فرشتہ ہے اس کام کے لیے وہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے اپنے مقررہ وقت پر، وہ ٹائم جو ہے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ پھر یہ لوگ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ جواب دیا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہارا ہر مطالبہ پورا کر دوں، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی اللہ نے جس چیز کا جو وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ اسی ٹائم پر واقع ہوگی۔ جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہو تو اللہ کا عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو اس کو لے آؤ۔ تو یہاں انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ اس چیز کو وقت مقرر پر ہی لائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ مجھے کوئی خدائی کا اختیار نہیں دیا گیا کہ میں اپنی مرضی سے کچھ کروں، میں تو صرف تمہاری طرح ہی اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی خدائی میں شریک نہیں ہوں۔ اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے یہاں کی زندگی کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور بے بنیاد رسموں پر مشتمل وہ کام کرتے رہتے ہیں، تو وہ صرف وہ زندگی جو ہے ان بے بنیاد چیزوں میں گزار رہے ہیں، جس کا رزلٹ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہمارے فرائض ہیں ان کو ہم ادا کرتے ہوئے اس میں فضول رسم و رواج جو ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں، جیسے نکاح ایک سنت ہے تو اس کو بھی ہم نے کھیل اور تماشا بنا دیا ہے۔ تو یہ جو کھیل اور تماشا جن چیزوں کو سمجھا جائے گا اور اس کو بنا لیا جائے گا تو اصل مقصد سے انسان ہٹ جاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان آیا کس لیے ہے اور اس نے یہاں کیا کرنا ہے۔
تو اس کے مطابق اس سے حساب لیا جائے گا۔ اس کائنات کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ یہ کائنات جو ہے ایک معینہ مدت کے لیے ہے، اور اس کے بعد تمام لوگوں کو حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہوگی۔ پھر اگلی آیات میں وہ ذکر کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو انہوں نے اپنی قوم کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی تھی، ایک لطیف طریقے سے، کہ جو ان کی نفسیات تھی کہ جو سورج کی، چاند اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے وہی نفسیات اختیار کی کہ پہلے جو ہے وہ چاند نکلا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، ستارہ نکلا تو کہا کہ یہ چمکتا ہوا ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غائب ہونے والوں کو اپنا رب نہیں مانتا۔ اسی طرح سے چاند نکلا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور پھر اس کے بعد سورج نکلا تو کہا یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ اور جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں جو چھپنے والوں کو، غروب ہونے والوں کو اپنا رب نہیں مانتا، تو میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں بنانا، اور اللہ نے حق مجھ پر ظاہر کر دیا ہے، تو لہٰذا میں ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ ماننے کو تیار نہیں تھے، یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادوں نے ان کی پوجا کی ہے، لہٰذا ہم بھی انہی کی پوجا کریں گے، حالانکہ کوئی وحی ان کے باپ دادا کی طرف نہیں بھیجی گئی تھی کہ آپ ان کو معبود بنا لو۔ تو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس مت بیٹھا کرو، جو اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو اس وقت وہاں سے اٹھ جایا کرو، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو پھر اس کے بعد آپ وہاں سے جب آپ کو یاد آئے تو ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لو، اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کی صحبت ان لوگوں کی اختیار کرنی ہے جو نیک اور صالح ہوں، جو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہوں گے، کیونکہ جو ہمارے یہاں ساتھی ہوں گے وہی آخرت میں ہم انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جیسے صحبت کا اثر ہوتا ہے انسان پہ، تو اسی طرح سے اس دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ ہم تعلقات رکھیں گے تو انسان تعلقات بھی ان لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے جن کی نفسیات ان سے ملتی جلتی ہوتی ہے، جن کی عادات و اطوار اس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، تو ان سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر برائی ہے تو برے لوگوں سے دوستی کرے گا، اور اگر اس کے اندر بھلائی ہے اور تقوی ہے تو وہ متقی لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا پسند کرے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کن لوگوں سے تعلق رکھا ہوا ہے، تو قیامت کے روز بھی انہی لوگوں میں سے اٹھائے جائیں گے اور انہی کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو ان چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اس لیے اللہ نے ہمارے لیے جو ہے ان آیتوں کو، قرآن پاک کو نازل کیا ہے تاکہ ہم نصیحت پکڑیں، اور پچھلے قصے اور جو بیان کیے ہیں ان کا مقصد بھی ہمارے لیے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے، اور ہم اللہ کی آیات کو پڑھ کر اپنے اعمال کو دیکھیں اور ان کو اللہ کے مطابق سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔